اب مغربی دروازے والے شہزادے کی باری تھی۔ اس نے کہا، خدا بادشاہ سلامت کو زندگی و صحت دے۔ میں دروازے سے نکل کر اور تھوڑی دور جا کر جس حالت میں تھا اسی حالت میں سجدے میں گر گیا۔ خدا سے دعا مانگی کہ اللہ میاں مجھے صبر و ہمت دے اور میری مدد کر۔ پھر اللہ کا نام لے کر میں ایک سمت کو چل پڑا۔ میں چلتا رہا حتیٰ کہ میرے راستے میں ایک دریا آ گیا جس کے ساتھ ساتھ جنگل تھا اور گھپ اندھیرا تھا۔ تقریباً فجر کی اذان ہونے والی تھی۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ چلو اندھیرے میں تو ننگے پن کا زیادہ احساس نہیں ہوا، اب جب کہ چند گھنٹوں بعد روشنی پھیلنا شروع ہوگی تو کیا کروں گا؟ لہٰذا جوں روشنی پھیل رہی تھی میں پریشان ہو رہا تھا۔ ننگے بدن کو چھپانے کے لیے میں نے دریا کے پانی کا سہارا لینے کا سوچا، لہٰذا میں چلتا رہا اور جوں ہی چیزیں صاف نظر آنی شروع ہوئیں میں کنارے کے ساتھ ساتھ ہی دریا میں تقریباً کمر پانی میں کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ ایک ہرنی اپنے بچوں سمیت جنگل سے نمودار ہوئی اور دریا کی طرف پانی پینے آئی۔ بہت خوبصورت منظر تھا۔ اس منظر میں سب جنگل کو چیرتی ہوئی سورج کی سنہری کرنیں سامنے دریا اور کنارے پر ہرنی اور اس کے بچے۔ میں ابھی اس منظر میں مہو تھا کہ اچانک ہرنی کا ایک بچہ پانی پیتے ہوئے دریا میں گر گیا اور دریا کی تیز لہروں میں غوطے کھانے لگا۔ یہ دیکھ کر ہرنی بہت پریشان ہوئی۔ وہ کنارے بھاگتی، کبھی اوپر آسمان کو دیکھتی اور کبھی مجھے۔ میں بھی بڑا پریشان تھا اور ہرنی کی پریشانی کو سمجھ رہا تھا، لیکن میں مجبور تھا۔ ایک تو مجھے تیرنا نہیں آتا تھا اور دوسرا ہرنی کا بچہ اب دریا کے بھنور میں جا چکا تھا، جبکہ میں صرف اپنے ننگے پن کو چھپائے ہوئے پانی میں کھڑا تھا۔ حالات کو دیکھتے ہوئے میں نے زندگی یا موت کا نعرہ لگایا، خدا سے مدد کا طلبگار ہوا اور پھر اندھا دھند ہاتھ پاؤں مارتا ہوا ہرنی کے ڈوبتے ہوئے بچے کی طرف جانا شروع کیا۔ خدا نے میری مدد کی اور میں چند منٹوں میں ہی ہرنی کے ڈوبتے ہوئے بچے کو پکڑ کر بھنور سے نکال کر کنارے پر لے آیا، مگر اب وہاں سے ہرنی غائب تھی۔ میرے جسم پر کپڑے نہیں تھے کہ دریا سے نکل کر اسے تلاش کرتا۔ مجھے تشویش ہوئی کہ کہیں ہرنی بھی دریا میں نہ گر گئی ہو، لہٰذا پانی میں رہتے ہوئے میں نے تیزی سے کنارے کے ساتھ ساتھ اس طرف چلنا شروع کیا جہاں سے بچہ دریا میں گرا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب ہرنی اور اس کے بچے نظر آئے تو میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ ہرنی اور بچے سب پریشان تھے۔ ہرنی مایوسی میں آسمان کی طرف منہ اٹھائے بیٹھی تھی۔ مجھے آتا دیکھ کر وہ ذرا سی حرکت میں آئی اور جب اس نے میرے سر پر اپنا بچہ دیکھا تو خوشی سے پاگل سی ہو گئی۔ وہ اب مسلسل میری طرف دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو نظر آ رہے تھے۔ پھر اس نے آسمان کی طرف دیکھا جیسے خدا کا شکر ادا کر رہی ہو۔ میں نے دریا میں رہتے ہوئے ہرنی کا گیلا بچہ اس کے نزدیک چھوڑ دیا۔ بچہ پانی کے تھپیڑوں سے بہت بری طرح مرجھا چکا تھا اور چل نہیں سکتا تھا۔ تھوڑی دیر سورج کی کرنوں اور ماں کی گود میں رہنے کے بعد اس میں ذرا حرکت آئی اور اس نے اٹھنے کی کوشش کی۔ یہ منظر دیکھ کر ہرنی خوشی سے چلائی۔ ہرنی اپنے گیلے بچے کو پیار کر رہی تھی اور دوسرے بچے بھی اب کھیل رہے تھے کہ ایک اور آفت آن پڑی۔ پتہ نہیں سورج کے طلوع ہوتے ہی ایک شکاری کدھر سے آ نکلا اور تیر کا نشانہ ہرنی پر تان کر اس کے نزدیک آ رہا تھا۔ میں نے بھی اسے دیکھ لیا اور اس کی نیت کا اندازہ بھی کر لیا۔ وہ ہرنی کا شکار کرنا چاہتا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میں نے زور زور سے دریا سے پانی کے چھینٹے ہرنی اور اس کے بچوں پر مارنے شروع کیے تاکہ وہ تیر کے کمان سے نکلنے سے پہلے جنگل میں چھپ جائیں۔ آخر شکاری نے تیر چلا دیا۔
مگر خدا کا لاکھ لاکھ شکر کہ اسی دوران میں ہرنی اور اس کے بچے جنگل میں غائب ہو چکے تھے اور یوں میری محنت رنگ لائی۔ تھوڑی دیر بعد وہ شکاری سرپٹ گھوڑا دوڑاتا میرے نزدیک آیا۔ وہ بہت غصے میں تھا۔ اس سے پہلے کہ مجھے وہ کچھ کہتا، میں نے دریا میں کھڑے کھڑے اسے کہا، میں نے تمہیں پہچان لیا ہے۔ اس جنگل میں جانوروں کا شکار کرنا منع ہے۔ اگر تم نے ان کا تعاقب کر کے انہیں کوئی نقصان پہنچایا تو میں بادشاہ سلامت کے پاس تمہاری شکایت کروں گا۔ میرا یہ کہنا تھا کہ شکاری کے تیور بدل گئے۔ وہ پریشانی میں اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا بھاگ گیا اور یوں خدا نے ہرنی اور اس کے بچوں کی جان بچائی۔ اب میں دریا کے پانی میں کھڑے کھڑے تنگ آ گیا تھا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، خدایا میری مدد کر۔ کچھ دیر بعد ایسے ہی میری نظر پڑی تو میں نے دیکھا کہ جس طرف شکاری بھاگا تھا اس راستے پر ایک گڈھڑی سی پڑی تھی۔ میں جلدی گڈھڑی کی طرف گیا۔ میں نے جلدی سے اسے کھولا تو پتہ چلا کہ وہ ایک تھیلا تھا جس میں شکار کے اوزار اور ایک رسی کے علاوہ ایک بڑا سا رومال تھا۔ میں نے سارا سامان کنارے پر الٹ دیا۔ تھیلے کا نچلا حصہ کھولا جس سے وہ ایک نکر سی بن گئی۔ میں نے اسے فوراً پہن کر کمر پر رسی سے باندھ لیا۔ اب میں بہت خوش تھا۔ دریا سے باہر سورج کی تپش محسوس کر کے بہت مزہ آیا۔ ہرنی اور اس کے بچے ایک جھنڈ میں بیٹھے مجھے دیکھ رہے تھے۔ مجھے باہر دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور جھنڈ باہر آ کر میرے ساتھ کھیلنے لگے۔ میں نے عذرا شفقت ان کے سروں پر ہاتھ پھیرا اور وہ سب میرے قدموں میں بیٹھ گئے۔ اب میں بہت تھک گیا تھا اور چاہتا تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے سستا لوں، لہذا نزدیک ہی ایک درخت تلے جا کر لیٹ گیا۔ کچھ دیر سستانے کے بعد میں پھر دریا کے کنارے چل پڑا تاکہ شام سے پہلے کسی آبادی تک پہنچ جاؤں اور پھر محنت مزدوری کر کے بھوک بھی مٹا سکوں، کیونکہ آپ کی دی ہوئی مدد کا تو ابھی صرف ایک دن ہی گزرا تھا۔ چلتے چلتے شام ہو گئی۔ تھوڑی دور اور چلنے کے بعد مجھے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ میں جلدی سے جنگل میں چھپ گیا تاکہ دیکھ سکوں کہ گھوڑوں پر کون لوگ ہیں۔ آواز میرے اور نزدیک ہو گئی۔ میں ڈر بھی رہا تھا کہ خدا جانے کون لوگ ہیں۔ پھر جہاں میں چھپا تھا وہ چاروں گھڑ سوار عین وہاں آ کر رکے اور کچھ گھسر پھسر کرنے لگے، لیکن میرے پلے کچھ نہ پڑا۔ اسی دوران میں گھوڑوں نے ہنہسانا شروع کیا، جس سے وہ چاروں پریشان ہوئے اور گھوڑوں کو ایڑی لگائی، مگر خدا کی قدرت کے گھوڑے چلنے کا نام نہ لے رہے تھے۔ شاید تھک گئے ہیں، ایک سوار نے کہا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے 2-3 مرتبہ گھوڑوں کو لگام بھی ماری، مگر وہ تھے کہ ہلنے کا تیار نہ تھے، بلکہ ہنہنا رہے تھے۔ وہ چاروں بہت فکر مند ہوئے کہ ضرور کوئی بات ہے، مگر ان کی اور نہ میری سمجھ کچھ آیا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ گھوڑے چل کیوں نہیں رہے؟ اتنی دیر میں مجھے شاید چیونٹی نے کاٹا اور میں نے تھوڑی سی حرکت کی، جس سے جھاڑی میں بھی حرکت سی ہوئی۔ ارے دیکھو، اس جھاڑی میں کوئی ہے، ایک گھڑ سوار نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ یہاں کون ہوگا؟ گھنا جنگل ہے، دوسرے نے کہا۔ اسی دوران میں ان چاروں نے گھوڑوں کی لگامیں چھوڑ دیں، ان سے اتر کر جھاڑی کی طرف دیکھنے لگے جہاں میں چھپا تھا۔ اب میں اور دبک کر بیٹھ گیا، مگر ہوا یہ کہ جوں ہی گھوڑے آزاد ہوئے وہ چاروں جھاڑی کی طرف آ گئے اور ہنہنانا شروع کر دیا۔ دیکھا، میں نہ کہتا تھا کہ اس جھاڑی میں کوئی ہے، چلو چل کر دیکھتے ہیں، ان میں سے ایک شخص نے کہا۔ پھر وہ چاروں جھاڑی کے پاس آئے اور مجھے وہاں چھپا ہوا دیکھ کر پہلے تو ڈرے اور پھر پوچھا، کون ہو تم؟ میں ایک غریب آدمی ہوں، دیکھ لو میرے جسم پر تو کپڑے بھی نہیں، میں نے جواب دیا۔ مگر یہاں کیا کر رہے ہو؟ دوسرے نے پوچھا۔ آپ لوگوں کو دیکھ کر چھپ گیا تھا، میں نے جواب دیا۔ چاروں اشخاص گھوڑوں کی حرکت دیکھ کر حیران تھے۔
اب مجھے تھوڑا سا حوصلہ ہوا تو میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کون ہیں۔ ہم ڈاکو ہیں اور واردات کی نیت سے نکلے ہیں، ایک ڈاکو نے جواب دیا، اور ساتھ ہی کہا چلو تم بھی ہمارے ساتھ۔ میں کیا کروں گا؟ میں نے کہا، ہمارے ساتھ ڈاکے مارنا حصہ ملے گا، اس نے کہا۔ اسی دوران میں ایک گھڑ سوار نے مجھے لپک کر اٹھایا اور اپنے پیچھے گھوڑے پر بٹھا لیا۔ میں بھی دبک کر بیٹھ گیا، اس خیال سے کہ جوں ہی موقع ملا ان سے بھاگ نکلوں گا۔ آدھی رات کے قریب ہم چھپتے چھپاتے ایک آبادی کے قریب پہنچے۔ انہوں نے گھوڑوں کو ایک درخت کے ساتھ باندھا اور مجھے کہا